بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی چند گھنٹے پہلے میں اپنا پروگرام کر کے آیا ہوں، لیکن ایک دو اہم نقطے بھول گئے، ذہن سے اتر گیا، تو میں نے سوچا کہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اگرچہ باقاعدہ ویلاگ کرنے کا کوئی منصوبہ ابھی تک نہیں بن سکا، فرصت ہی نہیں ہے، اور دوسرے بہت سے مسائل بھی ہیں جو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ غلام اسحاق خان صدارت سے ریٹائر ہوئے تو میں ان سے ملنے کے لیے جایا کرتا۔ ایک بار میں نے ان سے عرض کیا کہ خان صاحب، عوامی احساسات کی قوت کو آپ نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ جب آپ نے آصف علی زرداری سے حلف لیا نواز شریف کی برطرفی کے بعد، تو خلق خدا ناراض ہو گئی، اور باقی نتیجہ جو نکلا وہ اسی کا ثمر تھا۔ خان صاحب بات بہت کم کرتے تھے، مگر پتے کی اور نکتے کی۔ انہوں نے کہا، بھگت بھی تو میں ہی رہا ہوں، اور میں کوئی شکایت تو نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں لوگ شکایت بہت کرتے ہیں، ہمیں ایک ہدف چاہیے ہوتا ہے۔ ہم کسی ایک فریق کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور باقی سب بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ ایک فریق اور اس کے کچھ ساتھی۔ اس وقت ہمارے نزدیک اسٹیبلشمنٹ تمام خرابیوں کے ذمہ دار ہے۔ ہم میں سے کوئی اس نقطے پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ غلطیاں دوسروں نے بھی کی ہیں۔ آخر اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہو کیسے گئی؟ کیا صرف مولانا فضل الرحمان کی ساز باز سے، اور زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی حمایت سے؟ کیا عمران خان صاحب اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا 1918 میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی تائید حاصل نہیں کی تھی؟ اور کیا وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے جنرل باجوہ کے لیے جواز تراشتے نہیں رہے، جو ان سے ایک بات کرتے تھے اور دوپہر میں کسی دوسرے فریق سے دوسری، اور شام کو کسی تیسرے فریق سے تیسری؟ ہم نے یہ طے کر لیا ہے، خاص طور پہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے، کہ ایک تو فوج اس کی ذمہ دار ہے، عسکری قیادت، اور دوسرے تمام اخبار نویس جرائم پیشہ ہیں۔ جب آپ اس طرح کے مفروضے قائم کرتے ہیں تو آپ خود فریبی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کوئی حکمت عملی تشکیل نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے، تمام خرابیاں فکری مغالطوں کے پیداوار ہوتی ہیں۔ جب تجزیہ غلط ہو جاتا ہے تو کوئی حکمت عملی بھی تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ اس وقت یہ فرض کر لیا گیا ہے، اور اس سے گہری مایوسی پھیل رہی ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ دانائی کی کوئی بات نہیں سنے گی۔ میری رائے کچھ مختلف ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ بہت اکثریت کو یہ پسند نہیں آئے گی۔ بات یہ ہے، کراچی کے الیکشن ہم نے دیکھ لیے۔ 9 لاکھ ووٹ لینے والے ہار گئے، اور 3 لاکھ ووٹ لینے والے جیت گئے۔ اور گلگت میں یا شاید کسی دوسرے شہر میں، شمال میں، بہرحال بلاول بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ کراچی کی طرح ہم الیکشن جیتیں گے۔ ملک ہے، اگر کراچی کی طرح جیتیں گے تو وہ جیت نہیں ہوگی، شکست ہوگی۔ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کراچی میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اس کے نتیجے میں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلیوں میں اس کا رد عمل ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے فتح کے ڈنکے بجاتے رہے اپنی قوت کے بل پر، بلکہ درندگی کے بل پر الطاف حسین، پھر آخر میں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر۔ اس سے بھی بدتر، یوسف بے کارواں تو یوسف تھے، پیغمبر ہو گئے تھے، حکمراں ہو گئے تھے، اور عبدالآباد تک تاریخ انہیں یاد رکھے گی۔ کبھی ایک پارٹی اور کبھی دوسری پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا ہے، اور بتدریج اسے اتنی طاقت بخش دی ہے کہ اب آپ اس کے رحم و کرم پر ہیں۔ دوسرے ملکوں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دوسرے ملکوں میں سیاسی پارٹیوں کی جمہوری تشکیل ہوتی ہے۔ خان صاحب نے کیسی پارٹی بنائی؟ الیکشن ہوا تو اس میں دھاندلی کی، وہ جانتے تھے۔ جسٹس وجی الدین صاحب نے انہیں لکھ کر دیا، تحقیق کی ایک جج نے، ایک ذمہ دار جج نے، ایک ٹروتھفل جج نے، کہ جہانگیر ترین اس کے ذمہ دار ہیں، خٹک صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، پرویز خٹک۔
فوج کو روپے کے بل پر ہرایا گیا، لیکن انہوں نے جسٹس وجی الدین کو پارٹی سے الگ کر دیا، مگر اس پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ جب امارت کی بنیادیں کمزور ہوں گی تو وہ کیسے استوار ہوگی اپنا؟ وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ بنیادی اگر خرابی ہو تو ہمارے چاہے ثریا تک ستارے تک بلند ہو جائے تو وہ کمزور ہی رہے گی۔ کیسے لیڈر انہوں نے جمع کیے کہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئے۔ جب ہم ان سے کہتے تھے کہ یہ عامر کیننگ ہوئے تو 1,00,000 روپے کی ٹیمپٹیشن ریزسٹ نہیں کر سکتا، آپ نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا، آپ نے یہ سیف اللہ نیازی کو چنا ہے، آپ یہ عمران اسماعیل کیا چیز ہیں اور یہ فواد کیا چیز ہیں، تو وہ بہت ناخوش ہوتے تھے، ناراض ہوتے تھے۔ میں تو خیر 3 سال ان سے ملا ہی نہیں اقتدار میں جب وہ تھے۔ جب ملا تو پہلا فقرہ انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں مجھ پر اتنا غصہ کیوں ہے؟ میں نے کہا تحمل سے میری بات سنیے، آرام سے بیٹھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے درخت لگائے، ہم نے آپ کی تعریف کی۔ آپ کرونا سے لڑے، ہم نے آپ کی ستائش کی۔ آپ نے ڈیم بنانے شروع کیے، ہم نے اس کی بھی تعریف کی۔ آپ نے صحت کارڈ جاری کیا، اس کی بھی ستائش کی۔ آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 8.5 لاکھ غیر مستحق لوگوں کو نکال دیا، اس کی بھی ستائش کی۔ آپ نے معیشت کو بحال کیا، اس کی بھی تعریف کی۔ اس کے سوا آپ کا کون سا کارنامہ ہے جی جس کی ہم تعریف کرتے؟ جو آپ نے غلطیاں کیں کیا اس پہ تنقید نہ کرتے؟ اس پر وہ بالکل کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میری بیگم صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ وہ تو ایشو ٹو ایشو اوپینین دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، جب آزمائش آتی ہے تو اپنی غلطیوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم بہت ہو رہا ہے۔ ظلم کیا ہو رہا ہے؟ درندگی ہو رہی ہے، لوگوں کے گھر ڈھائے جا رہے ہیں، بے گناہ لوگ گرفتار کیے جا رہے ہیں، رشتہ دار پکڑے جا رہے ہیں، مگر نوبت اگر یہاں تک آئی ہے تو اپنی خامیوں پر بھی غور کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ جو اتنی گہری مایوسی کی لوگ باتیں کرتے ہیں اور روتے پیٹتے ہیں، خود ترحمی کا شکار ہوتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ مسائل اگر آپ کے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے کم نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف اور آصف علی زرداری کو بھی بڑے مسائل درپیش ہیں، اور جس نے وہ بویا ہے اسے کاٹنا ہے۔ ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے بھٹو خاندان کے ساتھ کیا ہوا، ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا، نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا۔ دو بار انہیں ملک سے باہر جانا پڑا، اور زرداری صاحب کو 14 سال جیل کاٹنی پڑی۔ وہ جتنی مرضی تعویلیں کر لیں، بلا وجہ تو نہیں کاٹنی پڑی۔ اور آئندہ بھی جو آدمی زیادتی کرے گا اور جو گروہ زیادتی کرے گا، اس کے ساتھ یہی خدا کے قوانین کبھی معطل نہیں ہوتے۔ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ اس طرح الجھی ہوئی ہے جس طرح 12 سنگے کے 12 سینگ جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہوں۔ پاکستان کے جو مالیاتی سرپرست ہیں جہاں سے مدد کی کوئی امید ہو سکتی ہے، IMF ہے، چین ہے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، چاروں کے چاروں کہہ چکے کہ آپ کو سیاسی استحکام پیدا کرنا ہوگا۔ سیاسی استحکام تو کیا، ہمیں یہ شعور بھی نہیں ہے کہ اگر بالکل فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائیں جس طرح ضمنی الیکشن ہوئے تھے بڑی حد تک، اور 3/4 سیٹیں عمران خان نے جیت لی تھی، تو استحکام تو پھر بھی نہیں آئے گا۔ استحکام کے لیے کشیدگی دور کرنا ہوگی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تلخ ہیں، جو آپ کو ناگوار گزریں گی۔ اور میں سوچ سمجھ کے میں نے ارادہ کیا کہ پورا سچ بولنے کی کوشش کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ ایک طرف تو یلغار کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ 12 نکات پر پی ٹی آئی کی حمایت کریں اور ایک نقطے پر اختلاف کریں تو آپ لفافے ہیں، آپ جرائم پیشہ ہیں۔ اور ایک طرف اب ڈپریشن کا یہ عالم ہے کہ جب ہم کوئی ٹویٹ کرتے ہیں حوصلہ دلانے کے لیے تو کہتے ہیں جی صبر اب نہیں ہو سکتا، اب صبر نہیں ہو سکتا۔ جب ہم کہتے ہیں طاقت دلیل میں ہوتی ہے، تانے میں نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں یہ دلیل کا وقت گزر گیا۔ دلیل کا وقت کبھی نہیں گزرتا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک قائم رہے گی، دلیل ہی اصل طاقت ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے، جو چیز زندہ رہتی ہے دلیل کے بل پر زندہ رہتی ہے۔
اور جو چیز ہلاک ہوتی ہے وہ دلیل کی وجہ سے ہلاک ہوتی ہے۔ دیکھیے، کوئی مستحکم حکومت قائم نہیں ہو سکتی اگر کشیدگی ختم نہیں کی جائے گی۔ کشیدگی اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہی رویہ اختیار کیے رکھے گی، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ تاریخی تجربہ اس کے برعکس ہے۔ کراچی جیسے الیکشن ہوں گے تو نہ IMF آپ کو پیسے دے گا، نہ چین دے گا، نہ سعودی عرب دے گا، اور لوگ بہت دور کی بات کرتے ہیں۔ میرا اندازہ ستمبر میں ڈیفالٹ ہو جائے گا، اکتوبر میں ہو جائے گا، نہیں تو اس لیے کہ آپ کے پاس وہ کہتے ہیں $6 ارب کا بندوبست کریں، وہ آپ کر نہیں سکے۔ اور شہباز شریف صاحب ایک گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں IMF کی سربراہ سے اور نتیجہ کوئی نکلتا نہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی آپ ٹارگٹ سبسڈی نہیں دے رہے، $6 ارب کا بندوبست نہیں کر رہے، آپ اپنا بجٹ آپ نے ٹھیک بنایا نہیں ہے، تو فرض کیجئے IMF آپ کی مدد کو آ بھی جائے تو کیا ہوگا؟ پہلے آپ نے $100 ارب سے زیادہ کے قرضے لے رکھے ہیں، $100 ارب سے زیادہ کے کچھ اور آپ قرضے لے لیں گے، آپ کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ جس آدمی کی آمدن $1,00,000 ہو اور وہ $2,00,000 خرچ کرنے پر تلا ہوا ہو تو اس کے حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ یہی قوموں کا معاملہ ہے۔ FBR کی حالت یہ ہے، کوئی سیاسی پارٹی اس پہ بات ہی نہیں کرتی، کوئی سیاسی پارٹی، کہ شبر زیدی کے بقول 22,000 میں 20,000 آدمی کرپٹ ہیں یا ناکارہ ہیں، اور میرا خیال ہے وہ رعایت کر رہے ہیں۔ یہ پولیس ہے جو گھروں پہ حملہ آور ہوتی ہے، پولیس اس کو کہتے ہیں، یہ سول سروس ہے، یہ کوئی 1.5 صدی پرانے تصورات پہ قائم ہے جس کی تشکیل نو کی ضرورت ہے۔ یہ نظام عدل ہے جس میں 1,000 ججی کم ہیں اور کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ ایک حکم دیتی ہے، حکومت کہتی ہے ہم نہیں مانتے۔ اور بھائی اس طرح ملک نہیں چلتے۔ ابھی اس کا کل اجلاس تھا نون لیگ کی مجلس عاملہ کا، تو مہتاب عباسی تو اس میں نہیں آئے اور ان کے ساتھی بھی نہیں آئے۔ انہوں نے ایک نظریاتی گروپ بنا رکھا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم امیر مقام کو نہیں مانتے، اور اس میں وزن ہے۔ امیر مقام کب سے مسلم لیگی ہو گئے؟ وہ تو جماعت اسلامی کے ٹکٹ کے پہ جیتے تھے اور مشرف سے جا ملے تھے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی نہیں آئے، خرم دستگیر بھی نہیں آئے، اور وہ اسپیکر صاحب کیا ان کا نام تھا وہ بھی نہیں آئے۔ وہ تو خیر چلیے ذاتی کوئی مجبوری ہوگی، اور آئے تو جاوید ہاشمی آئے، اور جاوید ہاشمی تب آئے جب انہوں نے نکتہ چینی شروع کی اسٹیبلشمنٹ پہ، تو انہیں احساس ہوا کہ جاوید ہاشمی کھیل بنا سکتا ہو یا نہ بنا سکتا ہو، بگاڑ ضرور سکتا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے جس سے اکثریت کو اتفاق نہیں ہوگا، لیکن بہرحال میں خوب غور و فکر کے بعد آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف سے گفتگو کرے، اور تحریک انصاف کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو کرے۔ جب تک ایک نیا سوشل کنٹریکٹ نہیں ہوگا، ایک نیا عمرانی معاہدہ نہیں ہوگا، الیکشن سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کچھ مہنگائی آپ دیکھ چکے ہیں جو تباہ کن مہنگائی ہے، لیکن پھر ایسی مہنگائی آئے گی، ایسی تباہی پھیلے گی کہ خدا نہ کرے، میرا اندازہ درست ہو کہ بنگال کے قحط جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ یہ ایک ہمدرد معاشرہ ہے، یہاں لوگ بھوکوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، یہاں ہزاروں سکول ہیں جہاں مفت تعلیم دی جاتی ہے، یہاں ایسے ہاسپٹل بھی ہیں، اور بغض و عداوت کا یہ عالم ہے۔ آج شام رانا ثناء اللہ نے کہا عمران خان نے کسی ہسپتال میں 2 کمروں کا اضافہ بھی نہیں کیا، لوگ نفرت میں اندھے ہو گئے۔ جس آدمی نے 3 کینسر ہاسپٹل بنایا، 2 مکمل ہو چکے ہیں، تیسرا بن رہا ہے، جو 20 ہاسپٹل بنا رہا ہے تو اسے کہہ رہے 2 کمرے ہی نہیں بنائے۔ یہی حال باقی لوگوں کا بھی ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی میں شکست و ریخت ہے۔ اگر اعتزاز احسن اس کے موقف کے بالکل برعکس بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حتیٰ کہ لطیف کھوسا، جن سے کوئی یہ توقع نہیں رکھتا تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ مفاہمت کرنی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کو PTI سے اور PTI کو اسٹیبلشمنٹ سے، اور کوئی نہ کوئی معاہدہ کرنا ہوگا اگر ہمیں زندہ رہنا ہے۔ دیکھیے امریکہ کی پالیسی 72 برس سے یہ ہے، اسٹیفن کوہن اس پہ لکھ چکے ہیں اور بہت سے لوگ لکھ چکے ہیں، ہم پاکستان کو ایک مضبوط مملکت کے طور پر نہیں دیکھ سکتے،
یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ایٹمی پاکستان سے ہم لا تعلق نہیں ہو سکتے، ایک تو اس کے ایٹم بم بہت بڑے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے، ایک اس فوج کی وجہ سے جو صرف علاقے کو نہیں پوری دنیا کو غیر مستحکم کر سکتی ہے، ایک اس لیے کہ یہ چین کا سب سے اہم ہمسایہ ہے۔ چینی کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا امریکہ کے لیے اسرائیل، جو اس کی ریاست کی طرح ہے، جسے وہ $3-4 بلین سالانہ دیتے ہیں چند لاکھ کی آبادی کو۔ یعنی اگر اسی تناسب سے فرض کیجئے وہ پاکستان کو مدد دیں تو وہ غالباً کوئی $30-40 بلین ہوگی۔ 60-70 لاکھ کی آبادی ہے، یہاں 25 کروڑ کی آبادی ہے۔ کوئی نہ کوئی سمجھوتا کرنا ہوگا، اس لڑائی بڑائی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب مسلسل مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور اس کی پیشکش کر رہے ہیں، اس پیشکش کو مسترد کیا جا رہا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے آج کہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو صحیح مشورہ نہیں دیا جا رہا، یہ بات درست ہے، مگر کسی کو بھی صحیح مشورہ نہیں دیا جا رہا۔ خان صاحب کو بھی صحیح مشورہ نہیں دیا جا رہا۔ خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ تھے ویسے تو وہ بھاگ ہی گئے، جو باقی ماندہ ہے وہ بھی صحیح مشورہ نہیں دے رہے، ہمیں اس کا اندازہ ہے۔ زرداری صاحب کو بھی کوئی نہیں بتا رہا یہ کہ کراچی کی جو ذیلی فتح ہے، جس میں ایک ووٹ جو 4 ووٹوں میں بھاری ہے، اس کی کیا قیمت چکانا ہوگی۔ اور سیاست نہیں، ایسا لگتا کوئی اداکار سے ہیں۔ یہ 3 ہفتے یہ قوم چیختی رہی تو رضا ربانی کو پتہ چلا کہ فوجی عدالتوں کی مخالفت کرنی چاہیے۔ نہ آپ نے ادارے بنائے ہیں، یعنی وہ ادارے جن کے بل پر ملک قائم رہتے اور ترقی کرتے ہیں، نہ عدالت ہے، نہ ٹیکس وصول کرنے والی FBI ڈھنگ سے کام کرتی ہے، نہ پولیس ہے، نہ سول سروس ہے۔ یہ سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں اس طرح ہوتی ہیں۔ ایک جماعت عمران خان کی جیب میں پڑی ہے، اب جتنے سروے ہو رہے ہیں ان کے ووٹ بڑھ گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ فواد صاحب کون ہوتے ہیں اور اسماعیل کون ہوتا ہے اور فلاں کون ہوتا ہے۔ ایک ہمارے ایک اینکر صاحب نے جو سخت مخالف ہیں عمران خان کے، فواد چودھری کے حلقے میں جا کے سروے کیا تو 80% لوگوں نے کہا کہ فواد کون ہے، ہم نہیں جانتے اس کو، ہم عمران خان کو جانتے ہیں۔ اور مجھے اس علاقے کے ان کے سب سے بڑے سرپرست نے جو میرے پرانے ذاتی دوست ہیں، یہ کہا کہ 10,000 ووٹ اگر وہ لے گئے تو تعجب ہوگا۔ جہانگیر ترین صاحب نے ایک پارٹی بنائی ہے، بناتے ہی بتاشے کی طرف بیٹھ گئی ہے۔ جناب ملک اس طرح نہیں چلتے، اس طرح تو ایک چھوٹا سا کاروبار بھی نہیں چلتا۔ ایک قومی مفاہمت کرنا ہوگی، اس کے لیے ایکس سروس مین جو ہیں، سابق فوجی یا کوئی اور دانا لوگ جو فریق نہ ہوں اور جن کی بات ہمدردی سے سنی جائے، انہیں چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی بات کرنی چاہیے۔ اگر ملاقات نہیں ہو سکتی تو خط لکھیں اور قوم کو اعتماد ملیں اور ایک لاہ عمل پیش کریں۔ یہ اخبار نویس کا کام نہیں ہے، یہ ایسے لوگوں کا کام ہے، 5, 7, 10 آدمی ہوں، بہت لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ فیڈرل کاسٹرو کے بغیر کے بقول کہ میں نے 8 آدمیوں سے آغاز کیا تھا، اب مجھے موقع ملے تو میں 4 آدمیوں سے آغاز کروں گا۔ 3-4 آدمی ہوں، 5 آدمی ہوں، کوئی نہ کوئی قومی مصالحت کا عمل شروع ہونا چاہیے، ورنہ جیسا یہ برس گزرا ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب کی قیادت میں، اگلا برس اس سے بدتر ہوگا۔ میں بالکل آپ سے صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، لوگ لفظ چباتے ہیں کہ ڈیفالٹ سے ہم دور نہیں، انفیکٹ تو ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، ہمارے پاس $3 بلین ہیں اور ہمیں کم از کم $12 بلین کی ادائیگی کرنی، وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اگر بھیک میں مل بھی جائیں تو کیا کوئی بھیک پہ زندہ رہتا ہے؟ سورہ لقمان میں ہے کہ وہ شخص کبھی عزت نہیں پا سکتا جو اپنا رزق خود نہ کماتا ہو، اور اگر ایک شخص عزت نہیں پا سکتا تو ایک قوم کیسے عزت پا سکتی ہے؟ اکانومی کا ہمارا حال یہ، ہمیں پتہ نہیں اکانومی ہوتی کیا ہے۔ وہ اکانومی جو ہے انور اٹول عام بیچنے پہ چل سکتی ہے؟ اکانومی الیکٹرانکس ہے، اکانومی ہمیشہ جدید ہوتی ہے، اکانومی IT ہے اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ ایک نئے معاہدے کی ضرورت ہے، قوم کو بیدار کرنے کی، اسے احساس اور شعور عطا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اور ایک قومی مفاہمت کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، اور جب ملک نہیں چلے گا
تو یہ جو زردار ہیں جن میں سے اکثر کے اثاثے کچھ کے تو سارے 75-80% اثاثے ملک سے باہر ہیں زرداری خاندان کے، اور بھٹو اپنا زرداری شریف خاندان کے، اور باقی بھی زرداروں کے کم از کم اتنے اثاثے ضرور باہر ہیں کہ یہ تو بھاگ جائیں گے ملک سے۔ ہمیں تو یہیں رہنا ہے، جن لوگوں کو یہیں رہنا ہے انہیں ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے، اور ٹھنڈے دل سے غور کر کے کوئی نتائج اخذ کرنے چاہیے، نہ کسی کو دیوتا بنانا چاہیے اور نہ کسی کو ابلیس سمجھنا چاہیے۔ فوجی افسر بنیادی طور پر ایک پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ کتنے دن رانا ثناء اللہ بریگیڈ کو وہ اجازت دیں گے کہ وہ یہ اپنا عمل جاری رکھیں، دیواریں پھلانگتے رہیں اور خواتین کی توہین کرتے رہیں اور رشتہ داروں کو گرفتار کرتے رہیں؟ یہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ آخر میں یہ سارے اداکار خسارے میں رہیں گے۔ اگر یہ بات، یہ نقطہ نہیں سمجھتے کہ قومیں کم از کم اتفاق رائے میں زندہ رہتی ہیں، تو یہ سارے اداکار خسارے میں رہیں گے، بغضانات کے مارے ہوئے اور ایک دوسرے کو فتح کرنے کے آرزومند۔ حرم سرا میں نہ ہوں گے حرم سرا والے، مگر غریب رہیں گے غریب خانے میں۔